وَإِن كَادُوا لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ وَإِن كَادُوا، وہ ہماری زبان کا کلمہ، ان اگر، کادو کے آخر پہ تو واو الف جمع کی علامت ہے۔ کادا یا کادو کہتے ہیں ان قریب کوئی کام کر دینا، کوئی کام ہوا نہیں لیکن ان قریب ہونے والا ہو جائے۔ ان قریب تھا کہ وہ لیستفزونک، یہ کلمہ بار بار آ رہا ہے، فزا یفزو فزن، نصرا ینصرو نصرن، یہ اس کا باب ہے۔ فزا کہتے ہیں کسی شخص کو گھبراہٹ میں ڈال کر اسے مجبور کرنا کہ وہ اس کام کو، اس جگہ کو چھوڑ جائے، اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، اس کے قدموں کو اکھاڑ دینا، ان سب معنی کے اندر یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ وہ انقاد، اور اگر وہ قریب تھے کہ لیستفزون، واو تو جمع کی علامت، کاف جو آخر پہ لگا ہے یہ تو مخاطب کی علامت ہے، اور استفزا یستفزو، استفزا یستفزو، انہوں نے گھبراہٹ میں ڈال کر قدموں کو اکھاڑنا، ان قریب تھا کہ اکھاڑ دیتے۔ من الارض، زمین مکہ سے، مکہ کی سرزمین سے انہوں نے ایسی گھبراہٹ ڈالی، ایسے مشاکل کھڑی کر دی کہ لگتا تھا کہ وہ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ لیخرجوک، لام تو کے لیے، اخراجہ اس نے نکالا، یخرجو وہ نکالتا ہے یا نکالے گا، یخرجو کا وہ سب آپ کو نکالتے ہیں یا نکالیں گے۔ تو اگر میں نے کہا سب نکالتے ہیں تو واو کے بعد جو نون آنا تھا وہ کدھر چلا گیا؟ ہم نے پڑھا تھا واو والی واو نون یا نون جو جمع کی علامتیں ہوتی ہیں، وہ اگر ضمیر متصل ساتھ لگ جائے تو دوسرا حرف جو ہوتا ہے مثنیٰ کی علامت کا اور جمع کی علامت کا دوسرا حرف، واو الف کا الف، واو نون کا نون، یا نون کا نون، یہ حذف ہو جاتے ہیں، یہاں پہ وہ حذف ہو گئے۔ لیخرجو کا کہ وہ آپ کو نکال دیں، منہا من سے، ہا اس سے، یعنی مکہ کی سرزمین سے آپ کو نکال دیں۔ گھبراہٹ میں ڈال کے انہوں نے بڑی کوشش کر کے یہ کام کیا۔ وَإِذًا، وہ اور اذن، تب تو لا یلبثون، لا اللہ کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیے، لا نہیں، لابسا یلبسو تو کہتے ہیں نا کسی جگہ قیام کرنا، لا یلبسون واو نون جمع کی علامت ہے، وہ سارے قیام نہ کر سکیں گے، یعنی وہ جو آپ کو گھبراہٹ میں ڈال کے پاؤں کو اکھاڑ کر چاہتے ہیں کہ مکہ کی سرزمین سے آپ کو نکال دیں، وہ اس مکہ میں قیام نہ کر سکیں خلافت، آپ کے بعد خلاف، آپ کے پیچھے یعنی آپ کے بعد وہ مکہ میں قیام نہ کر سکیں، الا قلیلا، سوائے بہت تھوڑا۔ اب بظاہر تو یہ دیکھیے، اور وہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ ڈالیں اور تمہیں یہاں سے باہر نکال دیں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے، وَإِذًا اگر ایسا کریں گے تو تب تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ مکہ کے اصل باسیوں کو بھی دھمکی دے دی گئی کہ اگر تم نے ہمارے حبیب کو نکالا تو تم یہاں مکے میں ٹھہر نہ سکو گے۔ تو دیکھیے، بظاہر یہ دھمکی ہے مشرکین کے لیے، 10-11 سال بھی نہیں گزرے تو عمل کیا ہو گیا؟ اس سورہ کے بنی اسرائیل سورہ الاسراء کے نزول کے صرف 1 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
वतन छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया, आप हिजरत कर गए। लेकिन 8 साल भी नहीं गुजरे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का लश्कर जर्रार लेकर फ़तह मक्का के लिए तशरीफ़ ले आते हैं। फ़तह मक्का करते हैं, फिर 2 साल सिर्फ गुजरते हैं तो पूरे अरब के अंदर मुशरिकीन मक्का के अंदर इसी जगह पर जहाँ से उन्होंने निकाला और निकालने की कोशिशें कर रहे थे, वहाँ पे आज तक मुशरिक फिर जा ना सके। यही बात कही तो तुम्हारे बाद ये खुद जहाँ कुछ ज़्यादा देर न ठहर सके तो 2 साल ही ठहरे। सुन्नत, ये सुन्नत है, ये हमारा मुस्तकिल तरीक़ाकार है, हम ऐसा ही करते हैं। मन कद अरसलना, मन वो लोग, मन जो या कौन, कद यकीनन, मिन अरसलना, अरसला इरसाल किया, भेजा ना हमने इरसाल किया। मन कद अरसलना, जिनको हमने इरसाल किया था, हमने भेजा था, क़ब्ल का, क़ब्ल उर्दू में इस्तेमाल होने वाला कलमा, इरसाल करना भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, सुन्नत का कलमा भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। क़ब्ल का, आपसे पहले, मिन रसूलिना, मिन से हमारी ज़ुबान का कलमा, रसूल की जमा रसूल हमारी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है। मिन रसूलिना, अपने रसूलों में से, जिनको हमने आपसे पहले अपने रसूलों में से भेजा था। वला तजिदु, वाव के मानी और, ला का मतलब नहीं, हमारी ज़ुबान के कलमा, ला जवाब, ला तादाद, ला जवाल, बेशुमार कलमा जिनसे पहले ला लगता है नफ़ी करने के लिए। ला तजिदु, वजदा यजिदु, ला तजिद तुम नहीं पाओगे, लिसुन्नतिना, लाम के लिए, सुन्नतिना हमारे मुस्तकिल तरीक़ाकार को, हमारी सुन्नत को तुम नहीं पाओगे, तहवीला, हव्वला युहव्विलु तहवीलन, तहवील का कलमा भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। तग़य्युर, तब्दीली, सरमु इनराफ, कोई तहवील नहीं हो सकती, कोई रुख नहीं मोड़ा जा सकता। इस ये कहना हो तो सुन्नत मन क़द अरसलना क़ब्लक मिन रुसलिना, हमारा मुस्तकिल तरीक़ाकार है जो उन सब रसूलों के मामले में हमने बरता। मिन रुसलिना वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला, और हमने ये जो तरीक़ाकार बदला था कि जो उनको निकालने की कोशिश करते हम उन्हें वहाँ से निकाल देते हैं। पहलों के साथ भी ऐसा किया, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। जिन्हें तुमसे पहले हमने भेजा था उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर कामयाब वही लोग हुए, वो तो बर्बाद कर दिए गए जो मुखालफत कर रहे थे। और हमारे तरीक़ाकार में तुम कोई तग़य्युर ना पाओगे। पहलों के साथ भी ऐसा ही सलूक किया हमने, अब भी ऐसा करेंगे, आइंदा भी ऐसा हो। तो ये दाई के लिए बड़े हौसले की बात है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जो इतने ताकतवर हों कि आपके कदमों को उखाड़ सकते हों और वो आपको मजबूर भी कर दें कि आप हिजरत कर दें, वही वहाँ से निकलेंगे, आपको वहीं पर आके अपना काम करना होगा। इतना हौसला करना क्या है? अक़ीमुस्सलात लिदुलूकी शम्स, आयत नंबर 78। अक़ीम, कामा यकीमु, कायम करना उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। कामा उसने कायम किया, यकीमु वो कायम करता है या करेगा। अक़ीम, कायम कर, ये ऑर्डर कर रहे हैं अल्लाह जल्ला शान। अक़ीमुस्सलाता, नमाज को कायम करो, लिदुलूकी शम्सी, लाम तो के लिए आता है और ये कलमा दलका या दुलुकु, नासरा यंसुरु का बाब है। दुलूकन, दुलूक कहते हैं झुकना, ढलना। लिदुलूकी शम्सी, शम्स तो उर्दू में भी कहते हैं ना सूरज को। अक़ीमुस्सलात लिदुलूकी शम्सी, जब सूरज ज़रा माइल होने लगे, ढलने लगे,
نصف نہار سے ذرا ادھر ہٹنے لگے اس وقت سے لے کر نماز قائم کرو الی غسق اللیل. الی کہتے ہیں کی طرف، بار بار آنے والا کلمہ. غسق، غسق اللیل، غسق کہتے ہیں غسقہ یغسق، رات کا سیاہ ہو جانا، گہرا ہو جانا، رات کے گہرے ہو جانا، اندھیرے کے زیادہ ہو جانے تک، یعنی عشاء کی نماز تک نماز کو قائم کرو. یہ زور سے لے کر عشاء کی نماز تک کا تذکرہ ہو گیا، اور اسپیشل تذکرہ کر دیا الی غسق اللیل، رات کے زیادہ گہرے ہونے تک، وقرآن الفجر، اور قرآن کو قائم کرو الفجر، نماز فجر کے وقت، جب پو پھوٹنے لگے اس وقت آپ نے نماز کو قائم کرنا. جب اندھیرے سے سفیدہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے اس وقت قرآن کے نظام کو نماز کے اندر قائم کرنا ہے. نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک. 4 نمازیں ہوں گی، اور 5ویں نماز کا کہا، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو. صبح جو فجر کے اندر نماز میں تم نے قرآن پڑھنا ہے، یہ خاص طور پہ کہا جا رہا ہے. پڑھنا تو سب نمازوں میں ہے، لیکن اس کا اہتمام کیا کیوں؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا. ان بے شک، قرآن الفجر، قرآن نکرہ، الفجر معرفہ ہے، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہو تو کاکے کی کا ترجمہ کریں گے نا. جو فجر کا قرآن ہے، یعنی جو فجر کی نماز میں قرآن پڑھا جائے گا، جو فجر کے وقت قرآن پڑھا جائے گا، کانا مشہودہ، کانا ہے مشہودہ. ویسے تو شاہدہ یا شہدو آپ پڑھتے ہیں دیکھنے کے لیے ایک کلمہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ کلمہ اسم مفعول ہے، مفعول مشہود، یعنی معائنہ کیا جانے والا. یہ جو فجر کے وقت قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ اس کا معائنہ کرتے ہیں. یہ اللہ کو کس قدر پسند ہے. کہا کہ وہ قرآن الفجر، اور وہ قرآن جو فجر کی نماز کے اندر اس کا التزام کرنا ہے، وہ کیوں؟ ان قرآن، بے شک قرآن، الفجر، فجر کا جو قرآن ہے، فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جانا ہے، مشہودہ، اس کا معائنہ کیا جاتا ہے. نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، اس کا معائنہ کیا جاتا ہے، وہ دیکھا جاتا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ، ہاں وہ جو رات کا حصہ ہے نا سونے والا، اس کے اندر بھی کہا وہ، اور من سے اللیل، رات کے حصے میں، لیل کہتے ہیں رات کو. فتحجد، اردو پنجابی میں لیل و نہار کا کلمہ استعمال کرتے ہیں. فتحجد بھی، رات کے حصے میں تہجد پڑھو. تہجد یا تہجد، تہجدن کہتے ہیں نیند سے جاگ جانا. سوئے ہوئے تھے آپ، آرام کر رہے تھے، عشاء کی نماز کے بعد تو آپ سو گئے نا، پتہ نہیں ہم سوتے ہیں کہ نہیں، لیکن تہجد کے وقت جاگنا ہے. قبیل الفجر، قبل فجر سے تھوڑی دیر پہلے جاگنا ہے. فتحجد، امت نے تو اس کے خلاف کام کرے، تہجد کے وقت تو سوتے ہیں لوگ. فتحجد بھی، تو جاگو. تہجد یا تہجد کہتے ہیں صبح کے وقت، یعنی فجر کی نماز سے تھوڑا پہلے جاگنا. جب تم یہ ٹائم اس پہ آ جاؤ، بھی اس میں نافلتاً، اس میں نفل پڑھو. تہجد بھی نافلتاً، اور اس وقت کی نماز کو بھی تہجد ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ سونے کے بعد جاگ کے وہ نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس کو تہجد ہی کہا گیا. یعنی ایسی نماز
جو کہ سونے کے بعد جا کر رات کے پچھلے پہر اور قبیل الفجر، فجر سے تھوڑی دیر پہلے پڑھی جاتی ہے۔ بھی اس کے اندر نافلتاً، نفل کے طور پر۔ پہلے جو نمازیں 5 ہیں وہ فرض کے طور پر پڑھنی ہیں، لیکن یہ نماز اے حبیب آپ نے نفل کے طور پر لکھا آپ کے لیے۔ آسا ممکن ہے شاید کہ آئین کہ یب آسا کا اللہ مبعوث کر دے، اردو میں استعمال ہونے والا کا آپ کو، این یب آسا کا کہ اللہ مبعوث کر دے، این یب آسا کا کہ مبعوث کر دے آپ کو، ربو کا آپ کا رب۔ رب کا کلمہ نکرہ، کاف جو ساتھ لگی ہے ضمیر، یہ تو متصل ضمیر لگ گئی، اور ضمیریں تو ساری کی ساری معرفہ ہوتی ہیں، تو کے کی کا ترجمہ کریں گے ربو کا آپ کا رب۔ آپ کا رب ممکن ہے کہ آپ کو مبعوث کر دے مقاماً، اس مقام پر، محمودہ جو مقام محمود ہے، جو تعریف کیا ہوا مقام ہے۔ بعید نہیں کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ اللہ اکبر۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے۔ عسیٰ ان یبعث، عسیٰ ممکن ہے، ان یبعث ممکن ہے کہ اللہ مبعوث فرما دے، ربو کا تمہارا رب مبعوث فرما مقام محمودہ، بعید نہیں کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ اور آیت نمبر 80، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ وَقُلْ، واو کے معنی اور کل تو فعل امر ہے نا، قول ہماری زبان کا کلمہ ہے، اس سے امر بن گیا کل، کیونکہ آخری حرف کے اوپر جزم ہے۔ جزم تو کوئی پہلے کلمہ ایسا جس کی وجہ سے جزم آتی ہے وہ لگاؤ تب بھی آ جاتی ہے، لیکن یہاں وہ کلمہ ایسا لگا نہیں، لم وغیرہ کچھ نہیں لگے ہوئے، تو فعل امر ہے، قل کہہ دیجئے۔ لیکن سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہاں پہ جب رات، صبح فجر سے لے کر رات کی نمازیں اور پھر رات کو بھی اٹھ کر نوافل ادا کرنے ہیں، تو اللہ تمہیں مقام محمود پر ممکن ہے مقام لگا دے۔ تو ایسے موقع کے لیے پھر سیاق و سباق بتاتا ہے کہ کل کہنے کے معنوں میں جو کلمہ جچتا نہیں ہے، پھر دعا کرو، دعا کرنا۔ ربی، یہ دعا کا انداز بھی ایسا ہی ہے، ربی، بے کے نیچے زیر ہے، اس نے پوری آواز دے دی ہے چھوٹی یہ کی، اے میرے رب۔ وقل ربی، تو کہہ دیجئے، دعا کیجئے، ربی اے میرے رب، ادخلنی، داخلہ یدخلو تو داخل کر ہونا تو ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، ادخل داخل فرما دیجئے، نی مجھے داخل فرما دیجئے۔ پھر یہ دعا کیا کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا کیا کیجئے کہ ادخلنی، مجھے داخل فرما دے، مدخلہ یہ اسم مفعول ہے، کلمہ وہی ہے داخلہ یدخلو، لیکن اس کو مفعول کے وزن پہ کیا، یعنی وہ مقام جہاں پر یہ فعل کیا جاتا ہے، یعنی گھسنے کی جگہ، داخل ہونے کی جگہ، مدخلہ وہ جو داخل ہونے کی جگہ ہے، صدقن صدق کے ساتھ، سچائیوں کے ساتھ مجھے داخل کیجئے، اور دعا کیجئے کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا تو سچائیوں کے ساتھ لے جا، جہاں بھی تو داخل ہم مجھے کر تو سچائیوں کے ساتھ داخل کرنا۔ وَأَخْرِجْنِي، ہاں آپ چاہتے ہیں یہاں سے میں مدینہ ہجرت کر جاؤں، تو یہ مجھے سچائیوں کے ساتھ اس مدخل میں داخل کرنا، مدخل مدینہ۔ وَأَخْرِجْنِي، اور یہاں سے اگر نکالنا، مخرجہ، مخرج وہی کلمہ ہے، وزن ہے، اس میں مفعول ہی ہے، خارج ہونے کی جگہ سے، صدق کے ساتھ یہاں سے نکالنا،
سچائی کا ساتھ نہ چھوٹنے پائے۔ اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی آپ لے جائیں سچائی کے ساتھ لے جائیں، اور جہاں سے بھی نکالیں تو سچائی کے ساتھ نکال لیں۔ صدق سچائی، وجعل وہ کے معنی اور، اجعل بنا دے، لی میرے لیے، من لدن کا، بہت اہم بات ہے، تو بنا دیجئے میرے لیے، لی لام کے لیے چھوٹی یہ ساتھ لگی ہے متکلم کی علامت، لی میرے لیے بنا دیجئے من لدن کا، من سے کاف تو آخر پہ مخاطب کی علامت لگ گئی، اور باقی کلمہ رہ گیا لدن، لادونو یلدونو، یہ کاروما یا کرمو والا وزن ہے۔ لدانتن ویسے تو اس کے معنی ہوتے ہیں نرم ہونا، ملائم ہونا، اور لدن جو ہے کلمہ استعمال ہوتا ہے یہ ظرف ہے۔ اب پاس سے، قریب سے، کسی خزانے میں سے اگر کہنا ہو تو لدن کا کلمہ استعمال ہوا ہے۔ من لدن کا اپنی جناب سے، اپنے خزانوں سے، اپنے حکم سے، اپنی قوت سے، سلطاناً وجعل لی میرے لیے بنا دے اپنی جناب سے سلطاناً اقتدار، نصیرا اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ جو میں کام دنیا میں کرنا چاہتا ہوں میں حکومت کی قوت سے وہ کروں تاکہ میرا کام آسانی سے ہو جائے۔ تو یہاں سے یہ دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، یہ سیکھو۔ پھر مدینے میں گئے، جاتے ہی وہاں پہ حکومت بن گئی۔ یہی انداز ہے آج کے قاری کے لیے بھی، آج کے دائی کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ سمجھے کہ لوگوں نے قدم اکھاڑ دیا، نکلنے پہ مجبور کر دیا، ساتھی کوئی کدھر ہے کوئی کدھر ہے، لیکن پھر بھی یہ دعا کرو اور نماز کو قائم رکھو اور یہ دعا کرتے رہو تو اللہ اقتدار کے ساتھ قوت عطا فرماتا ہے۔ اور دین کے نفاذ کے لیے اقتدار ہی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے نبی محترم نے ذات کے لیے نہیں مانگا، اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے کہا کہ اس کے ذریعے میری مدد کر، اسے میرا مددگار بنا کر بھیج کہ جو کام مجھے سونپا ہے وہ میں کر سکوں۔ اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ وَقُلْ اور یہ دعا بھی کیا کرو اور کہو، جاء وہ اور کل اور دعا مانگیے، کہیے، بلکہ اعلان کہیے، جاء وہی کلمہ ہے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں آ جائے۔ کل جاء ماضی ہے، کہہ دیجئے کہ آ گیا، الحق حق، کہیے کہ حق آ گیا ہے، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وہ اور زہقا، زہقا یزہقو کہتے ہیں مٹ جانے کو، برباد ہو جانے کو، ہلاک ہو جانے کو، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، الباطل باطل مٹ گیا، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، اس کا اعلان کرو۔ گویا یہ شعار بھی ساتھ دیا ہے، تم نے نعرہ بھی یہی لگانا ہے، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا ہے اور نبی کے ساتھ تو الحق ہے۔ آج کے دائی کے لیے اس نے دیکھا الحق اس کے ساتھ ہے یا نہیں، پھر یہ نعرہ لگائے گا، وقل اور کہیے، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، ان بے شک الباطل سارے کا سارا باطل، وہ کتنی بڑی قوت کو اعلیٰ، وہ فرعون کے زمانے کا ہو، وہ شداد اور حماد کا ہو، وہ قارون کا ہو، وہ مالی طور پہ ہو، وہ اقتدار والا ہو، وہ جتنا مرضی بڑا باطل ہو، وہ ذہنی کاوشیں لے کر آیا ہو، وہ بڑے بڑے دانشوروں کا باطل ہو، وہ مٹ کے رہنا ہے۔ ان الباطل کہ بے شک باطل کانا ہے زہوقا، زہوقا، زہقا یزہقو، زہقن کہتے ہیں
اس کو بھی یہاں پہ اللہ جل شانہ فعول کے وزن پہ لے کر آئے ہیں، یعنی ایسا ہو کے رہنا ہے، مبالغے کے ساتھ کہا کہ وہ نیست و نابود ہونے والا ہے، باطل کو تو مٹ کر ہی رہنا ہے، اس کی تو روح نکل کر رہے گی۔ کتنا بڑا حوصلہ ہے۔ ظہوکا کہتے ہیں کہ اندر سے روح کو نکال دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے، اسے مٹا دیا جائے، حرف غلط کی طرح ختم کر دیا جائے۔ ان الباطل کان ظہوکا، باطل تو مٹ کر ہی رہنے کے والا ہے۔ اور اعلان کر دو، یہ نعرہ لگا دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے، اسے مٹ کر ہی رہنا ہے، اس یقین کے ساتھ آدمی کرے۔ یہ جب دائی کہتا ہے نا کہ ہر طرف تو کفر چھایا ہوا ہے، اللہ کی مخالفت اور برائیاں ہیں، ہم کیسے کام کریں؟ اللہ کہتے ہیں وہ تو اس نے مٹ کر رہنا ہے، وہ باطل ہے تو اس نے مٹنا ہے، حق نے تو غالب ہونا ہے، تم لے کر آنے کی کوشش کرو، لا کے آنے والا وہ ہے۔ آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ اور نُنَزِّلُ، نزل ينزل کہتے ہیں نازل کرنا، اوپر سے نیچے اتارنا، وَنُنَزِّلُ، اور نون مضارع کی علامت اور متکلم کی علامت ہوتی تو جمع کی علامت ہے، لیکن اللہ جل شانہ اپنے لیے پروٹوکول کے حوالے سے کہ وہ شہنشاہ مطلب کہ اتنی بڑی چیز انہوں نے ہمیں عطا کی ہے، تو جہاں بڑی نعمت وہ دیتے ہیں اس وقت وہاں پر اپنے آپ کے لیے اللہ جل شانہ پروٹوکول کے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ، ہم نے نازل کیا، ہم نازل کر فرماتے ہیں، من القرآن، قرآن حکیم میں سے، ما جو کہ ہوا، جو کہ ہے وہ، شفاء جو سراسر شفا ہے، یہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، یہ مکمل شفا ہے۔ ننزل من القرآن، قرآن میں ہم نازل کرتے ہیں، ما ہوا جو ہے، شفاء جو مکمل شفا ہے، بیماریوں کا علاج ہے، وہ ہر طرح کی بیماری جو آدمی سوچ سکتا ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے جو اللہ نازل کرتا ہے قرآن حکیم میں، للمومنین، شرط یہ ہے کہ ہم مومن ہو جائیں، دو لام آگے کے لیے، مومن کی جمع ہے، یانون آخر پہ لگا، مومنین کے لیے، مومنین کے لیے یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ ولا یزید، وہ اور لا نہیں، یزید زیادہ، یزید زیادہ کرنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ہماری زبان میں، لا بھی ہماری زبان میں، مومن بھی ہماری زبان کا کلمہ، رحمت بھی، شفا بھی، قرآن بھی، نازل بھی، وہ بھی، سارے کلمات ہماری زبان میں استعمال ہونے والے ہیں۔ ولا یزید، اور یہ قرآن زیادہ نہیں کرتا، الظالمین، ظالموں کو، ان مشرکوں کو، نہ ماننے والوں کو، الا خسارہ، سوائے گھاٹے کے، سوائے خسارے کے۔ خسارہ کا کلمہ بھی ہم اردو میں ایسے ہی استعمال کرتے ہیں۔ ہم قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں، اس قرآن کے اندر ہم وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے، یعنی للمومنین، جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے علاوہ کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرتا، ان کے لیے خسارہ ہے، ہاں جو مان لے اس کے لیے فائدہ ہے۔ اور آیت نمبر 83 میں کہا گیا، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، انسان کی صورتحال دیکھ، اتنا بڑا انعام دیا جو سراسر شفا ہے، جو سراسر رحمت ہے، اور وہی اس کے مخالفوں کے لیے خسارے کا باعث ہے، ظالموں کے لیے۔ اتنی بڑی چیز دینے کے بعد جب اللہ اتنا بڑا انعام کرتے ہیں، وَإِذَا، اور اذا جب، انعمنا، اذا کے بعد انعما، اس نے انعام فرمایا، ماضی آ گیا، لیکن ہم نے پڑھا ہے کہ اذا کے بعد
ترجمہ جب کرتے ہیں تو حال اور مستقبل میں کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا، انعما اس نے انعام کیا، انعمنا ہم نے انعام کیا، انعمتو میں نے انعام کیا، انعمتا تو نے انعام کیا، انعمتی تو ایک مؤنث نے انعام کیا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا، اور جب ہم انعام فرماتے ہیں علی الانسانی، انسان پر، جب ہم کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں کسی انسان کو، علی الانسانی علی پر، الانسان انسان پر، آرادہ تو اس نے ہمیشہ اعراض ہی برتا ہے، پہلو تہی ہی کی ہے، اس سے بچنے کی اس نے کوشش کی ہے، اور اس کو دیکھیے تصویر کیا بنائی ہے اللہ، وَنَا، واو کے معنی اور، نا کہتے ہیں، نا یعنی یہ نون حمزہ اور یا سے نکلتا ہے کلمہ، ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا، عربی مبین کا کلمہ ہے۔ نون یا اور نون حمزہ اور یا سے نکلے گا۔ نا یعنی دور ہونا، کترانا، پہلو تہی کرنا، اپنے آپ کو بچانا، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ونا، اور وہ اس نے بچاتا ہے، کتراتا ہے، دور ہوتا ہے، بجانبی ہی اپنی جانب سے، اپنے پہلو سے۔ وَإِذَا مَسَّهُ، واو کے معنی اور، اذا جب، مَسَّهُ اذا کے بعد پھر ماضی ہے لیکن ترجمہ ہم مضارع میں کریں گے۔ وَإِذَا مَسَّهُ، اور جب اسے چھوتا ہے، مس کر جاتا ہے، الشر، شر بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، جب شر اسے چھوتا ہے، جب مصیبت اسے چھوتی ہے، جب مشکل اسے چھوتی ہے، کانا تو ہو جاتا ہے وہ یعوسا۔ اچھا یہ کلمہ بھی یا عیسیٰ یا ایاسو یا سن، جسے اردو میں ہم مایوس کہتے ہیں، لیکن اس کو مفعول کے وزن پہ جب کہا جائے تو یہ اس کے اندر مبالغہ آ جاتا ہے، تو انتہائی مایوس ہو جاتا ہے۔ جب ہم اس پر انعام کرتے ہیں تو دیکھیے انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں، جب اس پر انعام کرتے ہیں، جب اس پر احسان کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دو چار ہوتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس کے نفع کا مالک، اس کے نقصان کا مالک، اس کا اللہ کتنا قوی ہے، اس سے کوئی مایوس ہو سکتا ہے؟ کوئی اور نقصان تو دے ہی نہیں سکتا، تو مایوس کاہے کو ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ایمانیات میں کہیں کمی رہ گئی، اللہ اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، ورنہ انسان مایوس اللہ سے کیوں؟ قل، کہہ دیجئے، کل کا کلمہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، پہلا قل بھی کہنے کے قول ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور سارے کے بارے میں کل کا کلمہ ایسے ہی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، چھوٹا کاف اور لام کے ساتھ۔ کل یعمل، سارے کام کرتے ہیں، الا پر، شاکلتی، اپنی اپنی شکل پر، اپنے اپنے طریقے پر، کوئی اس نظام کو لے کر بنا کے آ گیا، کوئی اس نظام کو لے کر، اور ایک نظام رب کا بنایا ہوا ہے۔ کل یعمل علی شاکلتہ فربکم، بس ربکم تمہارا رب، رب کا کلمہ نکرہ، کم ضمیر ساتھ لگ گئی ہے، اور ضمیریں تو ہوتے ہی معرفہ ہے، تو کا کے کی کا ہم ترجمہ کریں گے، پس ربکم، آپ کا رب، عالم، عالمہ نہیں کہا، عالمہ جانتا ہے، عالمہ اس نے جانا، یا علم وہ جانتا ہے، لیکن یہ عالم افعل کا وزن ہے، یعنی سب سے زیادہ جانتا ہے۔ عالم بمن، بے کے متعلق، من جو یکون ہوا وہ ہستی، اہدا جو اصل ہدایت پر ہے، سبیلا جو سیدھے راستے پر ہے، جو اصل ہدایت پر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہر
ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے۔ اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا کہ سیدھی راہ پر کون ہے، فیصلہ اس کو کرنے دے۔ آپ نے کام صرف دعوت دینا ہے، کوئی قبول کرے تو ٹھیک، نہیں قبول کرتا تو اس دنیا اور اس دنیا کا میرا عذاب ہے۔ آیت نمبر 85، وَيَسْأَلُونَكَ، وہ اور یہ فعل مضارع کی علامت کاف جو آخر پہ لگا ہے یہ تو مخاطب کی علامت ہے، اور واو نون تو جمع کی علامت ہوتی ہے۔ سأل، اس نے سوال کیا، ہماری زبان کا کلمہ واو بھی اور سأل بھی۔ اور یسألو، وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا، تسألو، تم سوال کرتے ہو یا کرو گے، اسألو، میں سوال کرتا ہوں یا کروں گا، اور نسألو، ہم سوال کرتے ہیں۔ اور یسألون، وہ سب سوال کرتے ہیں یا کریں گے، اور کاف تو مخاطب کی علامت آپ کو، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، عن الروح، ان کے متعلق اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عن الروح، اصل روح کے بارے میں، وہ روح ہے کیا، روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، نبی محترم انہیں کہہ دیجئے اس سوال کے جواب میں، الروح، روح جو ہے، من امر ربی، روح میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے، جب وہ حکم دیتا ہے تو روح ہوتی ہے۔ وما، اور اس کے اندر کہ وہ ہے کیسی، کیا ہے، زیادہ تلاش نہ کرو، ہم نے اس کا علم تمہیں دیا ہی نہیں، وہ بات کہی جا رہی ہے۔ وہ اور ما، جو اوتی تم، جو تم عطا کیے گئے ہو، اوتی تم، جو ہم نے تمہیں عطا کر دیا ہے، الف تے سے ہے یہ یہاں پر، اور ہم اردو میں عین اور توئے سے پڑھتے ہیں۔ وما اوتی تم، اور آخری تم جو ہے وہ تو اردو ہی کا کلمہ تم ہے، جو تم عطا کیے گئے ہو، من العلم، من سے العلم، مکمل علم میں سے جو تم عطا کیے گئے ہو، الا قلیلا، وہ سوائے اس کے کہ بہت تھوڑا ہے۔ جب تمہیں ہم نے علم ہی نہیں دیا تو کیسے جان سکتے ہو روح کو؟ بس یہ سمجھو کہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے۔ یسألونک عن الروح، کہیے یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے، یعنی تم کم ہی اس کو حاصل کر سکے ہو۔ وَلَئِن شِئْنَا، آیت نمبر 86، وہ اور لام یقیناً کے لیے، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، اور یقیناً اگر، اس کو کٹھا لکھ دیا گیا لَئِن، اور یقیناً اگر، شئنا، شاء اس نے چاہا، یشاء وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، شئتو میں نے چاہا، شئنا ہم نے چاہا، وَلَئِن شِئْنَا، اور یقیناً اگر چاہا ہم نے، لَنَذْهَبَنَّ، لام یقیناً کے لیے، نون تو مضارع کی علامت ہے، آخر پہ بھی جو نون ثقیلہ آیا ہے جس کے اوپر چھت پڑی ہوئی ہے، یہ بھی نون ثقیلہ جو ہے یہ بھی یقیناً ہی کے لیے آیا ہے۔ باقی ذہب یذہب ہوتا ہے، تو یہاں مراد لَنَذْهَبَنَّ، تو یقیناً زبردستی لے جائیں گے، چھین لیں گے۔ لَئِن شِئْنَا، اگر ہم نے چاہا، لَنَذْهَبَنَّ، تو ہم چھین لیں گے تم سے، بالذی، بے میں یا کے ساتھ، الذی، وہ چیز، اوحینا، جو چیز ہم نے وحی کی ہے، جس کے ساتھ ہم نے تمہیں وحی کیا ہے، یعنی وہ چیز جو ہم نے وحی کی ہے وہ تم سے چھین لیں گے۔ وَلَئِن شِئْنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو عطا کیا ہے۔ دیکھیے اللہ جل شانہ سرکار دو عالم کو کہہ رہے ہیں، اور ان کو کہہ کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ ثم، پھر، لا تجدو، لا ثم پھر
لا نہیں، ہماری زبان کا کلمہ ہے تجدو، وجدہ یجدو، وجدہ اس نے پایا، یجدو وہ پاتا ہے یا پائے گا، تجدو تم پاتے ہو یا پاؤ گے، جو یہ کلمہ آیا ہے تجدو تم پاتے ہو یا پاؤ گے، اور لا تجدو تم نہیں پاتے نہیں پاؤ گے، اور اجدو میں پاتا ہوں یا پاؤں گا، اور نجدو ہم پاتے ہیں یا پائیں گے۔ ثم لا تجدو پھر تم نہ پاؤ گے لکا اپنے لیے بہی اس میں سے، علینا ہمارے اوپر، وکیلا کوئی وکیل، کوئی حمایتی، کوئی کارساز، پھر تم ہمارے مقابلے پر کوئی اس کے لیے کوئی وکیل یا حمایتی نہ ڈھونڈ سکو گے۔ وَلَن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، وکیل کارساز۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ آپ سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو عطا کیا ہے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پا سکیں گے۔ اللہ آیت نمبر 87، اللہ سوائے رحمتاً، سوائے رحمت میں ربک آپ کے رب کی رحمت۔ اللہ ہوگا، یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے۔ اللہ رحمتاً، سوائے اس کے کہ رحمت ہے، یہ سراسر رحمت ہے، الف لام نہیں لگاؤ کہ خاص کوئی رحمت، یہ سراسر رحمت ہے، تنوین ہے، اوپر دو زبریں لگ گئی ہیں، اللہ رحمت، یہ تو سراسر رحمت ہے، میں ربک، من سے ربک آپ کے رب کی، رب نکرہ، کاف جو ضمیر لگی ہے ساتھ وہ معرفہ ہے، ترجمہ کرتے ہوئے کا کہ ترجمہ کریں گے، ربک آپ کے رب کی، ان فضلہ، ان بے شک، فضل اردو کا کلمہ ہے، اس کا فضل، فضلہ اس کا فضل، یہ ہو ضمیر ساتھ لگ گئی تو ترجمہ کرتے ہوئے کا کہ کا اضافہ کریں گے، فضل کا کلمہ نکرہ ہے، ان فضلہ اس کا فضل، کانا ہے علیکا آپ کے اوپر، کبیرہ بہت بڑا ہے، اور فعیلا کے وزن ہے یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی رحمت سے ملا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل آپ پر بہت ہی بڑا ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور آیت نمبر 88 میں کہا، قل کہہ دیجئے، لئن، لام وہی یقیناً کے لیے، باقی کلمہ ان رہ گیا لیکن کٹھا لکھا گیا ہے، لئن الگ الگ لکھا جاتا تو الف سے الگ لکھا جاتا، الف نون سے ان، لئن اجتمعت، اگر اجتماع کرنا، کٹھا کرنا، جمع ہونا، آخر پہ چونکہ انس اور جن کا تذکرہ آ رہا ہے اور جو جمع آئی ہے وہ اردو کے سٹائل کی آئی ہے، واو الف واو نون یا نون سے نہیں آئی، تو اس لیے اس کے لیے ایک تے کا اضافہ کیا گیا اور ساتھ ملانے کے لیے زیر لگا دی گئی۔ اصل میں تھا اجتماعت، اگر کٹھے ہو جائیں، الانسو سارے کے سارے انس، سارے کے سارے انسان، والجنو اور جن، یہ دونوں بااختیار جو نسلیں ہیں یہ دونوں کٹھی بھی ہو جائیں، اللہ اس پر، ان یاتو، ان کے آتا یاتی لے آنا، کہ یاتو کہ واو الف جمع کی لام، وہ سب لے آئیں، آتا یاتی، وہ یاتی کے بعد واو الف لگ گیا ہے، جمع کی علامت، ان یاتو کہ وہ لے آئیں، بے مثل، بے کے ساتھ، مثل اس کی مثال، حاذل قرآن، حاذل قرآن، اس قرآن، حاذا یہ مذکر کے لیے آتا ہے، حاذی ہی مؤنث کے لیے آتا ہے، القرآن، اس قرآن کی مثال وہ کوئی لے آئیں، جنوں ان سارے کٹھے ہو کر بھی،
لا یاتون، وہ نہیں لا سکتے، وہ نہیں لا سکتے بمثل ہی، اس کی مثال۔ یہ اللہ چیلنج کر رہے ہیں، یہ ایسی شفا والا اور رحمت والا ہے، اور ایک ہی وقت میں یہ تیرے دشمنوں کو خسارہ بھی دیتا ہے۔ وَلَوْ کَانَ، وہ اور لو اگر، کانا بعضهم، ولو یہ بھی نہیں کہ وہ الگ الگ لے کے آئیں یا جن لے آئیں وہ ان سے لے آئیں، نہیں، ولو کانو، اور اگرچہ کانا ہے، بعضهم، بعض اردو کا کلمہ بعض، ان کے بعض، لبعضن، بعض کے لیے، ظہیرا، پشت پناہ، مددگار، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں، جنوں انس اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، اس طرح کا قرآن یا اس طرح کی مثال کوئی لا نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل آپ پر بہت ہی بڑا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، یہ آیت نمبر 89۔ وَلَقَدْ، وہ کے معنی اور، لام یقیناً کے لیے اور قد بھی یقیناً کے، یقیناً یقیدت، صرفنا، صرفا یصرف تصریفاً، صرفا یصرف صرفاً، یہ آتا ہے، اور تصریفاً دونوں معنی، بار بار گھمانا، اور قرآن حکیم میں یہ جو معنی آتے ہیں اس سے مراد ہے کہ بار بار بیان کرنا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، دو لام آگے کے لیے، ناس، عامات الناس، عوام الناس، یہ بھی اردو میں استعمال ہونے والا کا ہے، صرف بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، ہم نے بار بار بیان کیا ہے لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، فی ہماری زبان کا کلمہ، ھذا یہ، القرآن قرآن کا کلمہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، اس قرآن میں ہم نے بار بار بیان کیا ہے، من کل مثل، ہر طرح کی مثال، من سے کل اردو کا استعمال یہ ہونے والا کلمہ، سارے کے سارے، مثالی، ہر طرح کی مثال ہم نے سمجھانے کے لیے بیان کی ہے۔ ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، بار بار بیان کیا ہے۔ فآبا، آبا یا با اباءً، اباء کرنا کہتے ہیں انکار کرنے کو، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ فآبا اکثر الناس، اکثر، اکثر نکرہ ہے، الناس معرفہ ہے، ترجمہ کرتے ہوئے کہا اکثر کے لوگ، یعنی زیادہ تر لوگوں نے انکار کر دے، الا کفورا، یعنی مگر اکثر لوگ تو انکار پر ہی جمے رہے ہیں، ان کے حالت ناشکری کی وہ ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تیری بات نہ مانیں گے۔ فابا اکثر الناس، جب تک تو ہمارے لیے کیا نہ کرے، وقالو، وہ اور قالو، اور انہوں نے کہا، لن نؤمنا، لا، لم، لن، لیسا، ما، نافیہ سارے نہیں کے لیے آتے ہیں، لیکن لن کا کلمہ جب آتا ہے تو یہ مستقبل میں نفی کرتا ہے۔ لن نؤمنا، امانا وہ ایمان لایا، یومنو وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا، تومنو تم ایمان لاتے ہو یا لاؤ گے، اومنو میں ایمان لاتا ہوں یا لاؤں گا، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے۔ قالوا لن نؤمنو، تو ان سب نے کہا جنہوں نے ناشکری کی، اتنی بڑی نعمت پانے کے بعد بھی انکار کر بیٹھے، وقالوا لن نؤمنا، ہم ایمان نہیں لائیں گے، لکا آپ پر، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ، یہ بھی اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، تفجورا، تفجورا کہ آپ، فجر کرنا کہتے ہیں پھٹ جانا، پو کا پھٹنا، اس لیے فجر کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، چشمے کا نکل آنا،
بہ جانا، یہ بھی فجر کہلاتا ہے۔ حتیٰ تفجر لنا، فجر یفجر تفجیراً، پھاڑ کر کوئی چیز بہانا، یعنی زمین کو پھاڑ کر جب تک تم بہا نہیں دیتے لنا ہمارے لیے، من الارض زمین سے، ینبوعاً، ینبو کہتے ہیں چشموں کو، جب تک تم زمین کو پھاڑ کر اس میں سے چشمے ہمارے لیے نکال نہیں دیتے ہم نہیں مانیں گے۔ یعنی قرآن کی عظمت کی پرواہ نہیں کی اور اس کو ناشکری کر دی اور اس کو ماننے سے انکار کر دیا، کہا کہ ہمیں تو مادی چیزیں دو۔ جو اپنی قیادت سے مادے کے طلب کر کے حق کو چھوڑتا ہے ان کی سزا اللہ کے ہم بڑی شدید ہوتی۔ من الارض ینبوعاً، نبع ینبعو نبعاً کہتے ہیں چشمے کا جاری ہو جانا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار پر جمے ہی رہے، کفر پہ پکے ہو گئے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر اس میں چشمہ نہ جاری کر دے۔ او آیت نمبر 91، او یا تکون لک جنت، او یا تکون کانا ہونا، یکون وہ ہوتا ہے یا ہوگا، تکون یہاں تے جو ہے چونکہ آگے جنہ کی بات ہو رہی ہے، مؤنث کی بات ہو رہی ہے، اس لیے تے کا اضافہ ہو گیا۔ او تکون، اور یا ہو لک آپ کے لیے، جنتن کوئی باغ ہو، من النخیل، من سے نخیل کہتے ہیں کھجوروں کا درختوں کا باغ، وعنب، وہ اور عنب کہتے ہیں انگور کو، کھجور کے اور انگور کے درختوں کا باغ ہوں تمہارے لیے، وَتُفَجِّرُ پس تفجر، فتفجر، فجر یفجر تفجیراً، تو پھاڑ کے نکالنا، انہار، اور اس میں سے بہتی ہوں نہریں، دریا بہتے ہوں، خلالہا اس کے درمیان، تفجیرا جس طرح کے بہنے کا حق ہے۔ جب ایک ہی فعل کو دوبارہ لایا جائے اس طرح کہ دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ کیا تو اس طرح وہ بہے جس طرح بہنے کا حق ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ جب تک تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یعنی تو زمین کو پھاڑ کے اس سے نہریں رواں کر دے، یا تو او یا تسکی تو، یا اوپر سے گرے، ساکت کہتے ہیں نا اردو میں بھی، سکوت ڈھاکہ کا کلمہ ہم استعمال کرتے ہیں، ڈاؤن فال، یعنی اوپر سے نیچے آنا، تسکی تو کہ گرے، السماء آسمان سے، کہ گریں آسمان سے، کما جیسے کہ زعمتا جیسے کہ تو گمان کرتا ہے، علینا ہم پر، کاسفا، کاسفا یکسفو کہتے ہیں کسوف اللہ کا چاند کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا یا سورج کو گرہن لگا دینا، یہ جو معنی ہے کہ اگر یا اس طرح ہو کہ تسقط السماء، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے، اور تسقط تو گرا دے السماء آسمان کو، کما زعمتا جیسے کہ تیرا دعویٰ ہے، علینا کسفن اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے، او یا تاتیہ عطایاتی، اور تاتی تو آتا ہے یا ہے باللہ بے پر میں سے سارے معنی آتے ہیں، باللہ و ملائکتہ قبیلا، و ملائکتی، یا خدا اور فرشتوں کو رو در رو، یعنی ہمارے قبیل کہتے ہیں سامنے، قبل سے ہمارے قریب ہی ہمارے سامنے لے کر آ جا اللہ کو اور فرشتوں کو،
یا خدا اور فرشتوں کو رو در رو ہمارے سامنے لے آ. دیکھیے مطالبات، یعنی زمین پھٹے اور اس میں سے چشمے جاری ہو جائیں، تیرے لیے باغات ہوں. یعنی جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کا مال بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اور جس طرح تیرا زوم ہے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے، تو پھر آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ ہمارے اوپر گرا دے، یا سورج کو گرہن لگ جائے. او تاتی یا باللہ، اور تو آئے باللہ اللہ کے ساتھ، و ملائکتی اور فرشتوں کے ساتھ، قبیلہ، قبیل کہتے ہیں ہمارے سامنے. یا خدا اور فرشتوں کو رو در رو ہمارے سامنے لے آ. او یا یکون لک، او یا یکون، کانا یکون ہونا، لک آپ کے لیے، یا ہو آپ کے لیے، بیتن کوئی گھر. بیت بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، کون بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، فرشتے کے لیے، ملائکہ اور اللہ کے لیے، یہ کلمات سارے ہماری زبان میں استعمال ہونے والے ہیں. من زخرف، من یہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. ہاں البتہ زخرف کا کلمہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. زخرف کہتے ہیں سونے کو، یا تیرا گھر جو ہے سونے کا بن جائے. او یا ترقا، یعنی تو چڑھے، فی السماء آسمان پر، رقیہ یعنی اوپر چڑھنا، فی السماء آسمان میں. وَلَن نُؤْمِنَ، وہ اور لن نہیں مانیں گے، نؤمنا ہم ایمان لیں گے، لِرُقِیِّکَ تمہارے اوپر چڑھنے کا، رقا یرقی رقیان یعنی اوپر چڑھنا، کسی چیز پر چڑھنا. کاروما یکروم کا باب ہے اس کا. لِرُقِیَّکَ تمہارے اوپر چڑھنے کو ہم نہیں مانیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ تو نزل، کہ تو نازل کرے، علینا ہم پر، کتاباً وہ کتاب لے کر تو اوپر سے آئے، نقرؤہ ہم اسے پڑھیں. قرأ اس نے پڑھا، یقرؤ وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا، تقرؤ تم پڑھتے ہو یا پڑھو گے، نقرؤ ہم پڑھتے ہیں یا ہو اس کو، اس کتاب کو پھر ہم پڑھیں، وہ کتاب بھی لے کر آ. یعنی تیرے اوپر چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيَّكَ، رقیہ کا جب ہم تمہارے اوپر چڑھنے کے یقین نہ کریں گے جب تک تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر اتار نہ لا جسے ہم پڑھیں. قل نبی محترم کہہ دیجئے، سبحان ربی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ چاہے تو یہ سب کچھ کر دے. حل کنتو، حل لیکن یہ بتاؤ، حل کیا، ایک سوال کے لیے کلمہ استعمال ہوتا ہے، حل کیا، کنتو میں ہوں، الا سوائے اس کے، بشرن کوئی بشر ہوں، رسولن جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، کیا اس کے علاوہ بھی میں کچھ اور ہوں؟ تم مجھے کہتے ہو کہ میں ایسا کر دوں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا کچھ اور بھی ہوں؟ میں ایک تو رسول ہوں اور ایک انسان ہوں جس کے ذمہ یہ کام لگ گیا رسالت کا. آیت نمبر 94. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، وہ اور ما نہیں نافیہ ہے. ما کبھی نافیہ آتا ہے، کبھی موصولہ آتا ہے جو کے معنوں میں، کبھی تعجبی آتا ہے کتنا کے معنوں میں، کبھی سوال کے لیے آتا ہے کیا کے معنوں میں. تو ہم نے ان سب کو پڑھا تھا، تو یہاں پہ نافیہ ہے. منع کرنا تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ما منع الناس، ہم نے لوگوں کو منع نہیں کیا، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لے آئیں، ان کہ آمنا وہ شخص ایمان لایا، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا، والف جمع کی علامت، ان یؤمنو کہ سب ایمان لیں، از جب جاءہم، جاء آ گیا، ہم ان پر، الہدا اصل ہدایت، الا سوائے اس کے، ان کہ قالو انہوں نے کہا، ابعث اللہ
کیا باعثا کیا مبعوث کیا ہے اللہ نے بشرن ایک آدمی کو رسول کی حیثیت سے۔ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے منع نہیں کیا، کسی نے نہیں روکا۔ ما منع الناس ان یؤمنوا، کسی چیز نے منع نہیں کیا انہیں کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدیٰ، جب ہدایت ان کے پاس آ گئی، الا ان قالوا، انہوں نے کہا ابعث اللہ بشرا رسولا، ان کو کسی چیز نہیں روکا مگر ان کے اس قول نے، کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ حیران ہوتے کہ ایک بشر وہ پیغمبر بنا دیا گیا۔ تو جن کو مانتے ہو وہ بھی تو بشر ہیں، حضرت ابراہیم کو تو مانتے ہو نا، وہ بھی تو بشر ہی تھے۔ یہ سوال کرتے ابعث اللہ بشرا رسولا، قل، اے نبی محترم انہیں کہہ دیجئے، لو کان فی الارض ملائکۃ، اللہ بڑے خوبصورت دلیل کے ساتھ کہتے ہیں، لو اگر، کانا ہے، فی الارض زمین میں، ملائکۃ فرشتے، اگر زمین میں ہوتے فرشتے، یمشونا، مشا یمشی چلنا، ہماری زبان میں کلمہ استعمال جس طرح کہتے ہیں بدمعاش، بری چال چلن والا، چلنے کے لیے لفظ معاش کا استعمال ہوتا ہے۔ مشا وہ چلا، یمشی وہ چلتا ہے یا چلے گا، یمشون وہ چلتے ہیں یا چلیں گے۔ فی الارض ملائکۃ یمشون، فرشتے چلتے ہوں زمین میں، مطمئنین پورے اطمینان کے ساتھ، لنزلنا تو یقیناً، لام جو ہے وہ یقیناً کے لیے، نزلنا تو ہم نازل کر دیتے، علیہم ان پر، من السماء، من سے، السماء آسمانوں سے، ملکن رسولا کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیج دیتے۔ اگر دنیا میں ہم دیکھتے کہ اطمینان کے ساتھ فرشتے چل رہے ہیں، یہاں تو انسان چلتے ہیں، اس لیے انسانوں میں سے ہم نے رسول چنا ہے، تمہارے اندر سے ہم نے آدمی لیا ہے جس کو تم جانتے ہو۔ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا، ما منع الناس، کسی چیز نے بھی نہیں روکا مگر ان کے اس قول نے، کہ وہ جو خود انہوں نے کہا کہ اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ ان سے کہو کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو پیغمبر بنا کر بھیج دیتے، لیکن دنیا میں تو انسان چل رہے ہیں۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، قل، اے نبی محترم ان کو سب دلیلیں دینے کے بعد بھی اگر نہیں سمجھتے تو کہہ دیجئے، کفا کافی ہے، باللہ اللہ کا ساتھ، شہیدن بطور ایک گواہ، بینی بین درمیان میں، بینی میرے درمیان، وہ بینکم اور تمہارے درمیان، میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ ہی کی گواہی کافی۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، انہ بے شک وہ ہے، انہ بے شک وہ، کانا ہے، بعبادہ بے کے متعلق، عبادی اپنے بندوں کے متعلق، عبد کی جمع ہے عباد ہی، اس کے اپنے بندوں کے متعلق ہے وہ، خبیرن، فعیل ان کے وزن پہ کہا جائے، ازل سے ابد کا وہ جاننے والا ہے، بصیرہ اور دیکھنے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، ایک اللہ ہی کی گواہی کافی ہے، اور وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ ہدایت دے، ومن اور وہ اور من جو، یہدی
جسے ہدایت دے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہ دے گا اللہ اللہ، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے، فہوا فا پس ہوا وہ ہے المہتدی، وہ ہے ہدایت یافتہ، هو المہتدی وہ ہے اصل میں ہدایت یافتہ۔ ومن یضلل وہ اور من جو یا کون، یضلل اور جسے وہ گمراہ کر دے، فلن تجیدہ فا کا مطلب پس، لن مستقبل میں نفی کے لیے آتا ہے، تجیدہ تو پاتا ہے یا پائے گا، لن تجیدہ تو نہیں پائے گا، لہم ان کے لیے، اولیاء کوئی ولی، کوئی دوست، کوئی کارساز، من دون نہیں اس کے سوا، ہاں اللہ تو ہے، اس اللہ کے سوا تو کسی کو ان کا پھر دوست نہ پائے گا، کسی کو اس کا حامی اور ناصر نہ پائے گا، کسی کو ان کا مددگار نہ پائے گا، ولی کی معنی میں۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے، جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر ہے ہی نہیں، تو کہیں نہیں پائے گا کہیں ان کا حامی اور ناصر۔ ومن یہدی جس کو وہ ہدایت دیتا اللہ اللہ وهو المہتدی وہی ہدایت یافتہ، ومن یضلل جسے وہ گمراہ کر دے، فلن تجد له اولیاء اس کو تو کوئی کارساز نہ پائے گا ان کا، من دون ہی اس کے سوا، ونحشرهم حشر یحشر کہتے ہیں جمع کرنے کو، اور نحشر ہم جمع کریں گے، یعنی حشر کے میدان میں جمع یہ جانا میدان میں، یوم القیامہ، یوم بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، قیامہ بھی، لیکن پہلا کلمہ نکرہ ہے، دوسرا کلمہ معرفہ ہے، الف لام لگا ہوا ہے، ترجمہ کرتے ہوئے کا کے کی کا اضافہ کریں گے، قیامت کے دن، یعنی روز قیامت ہم ان کو جمع کریں گے، علی وجوہہم، علی پر، وجوہہم ان کے منہ کے بل، اوندے منہ، یعنی انہیں منہ کے بل جمع کریں گے، امیان اندھے کے اندھا کر کے، وہ دنیا میں ہوں گے آنکھوں والے، وہ بکمن اور بہرے کر کے جنہوں نے حق کو سنا نہیں، جنہوں نے حق کا مشاہدہ نہیں کیا، وہ سمن گونگے جنہوں نے حق کی بات نہ کی، اور سمن اور جنہوں نے حق کو سنا نہیں، وہ ماواہم اور ان کا ٹھکانہ ہے، بار بار ملجا و ماوا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ماواہم اور ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، جہنم، اور یہ ٹھکانہ بھی کلما کہتے ہیں جب بھی، خبت جب بھی وہ ٹھنڈی پڑے گی، جب وہ سرد پڑے گی، خبتا یخبت کہتے ہیں بجھ جانا، جب بھی وہ بجھے گی، وہ آگ ٹھنڈی پڑے گی جہنم کی، زدناہم ہم ان کو زیادہ کر دیں گے، سعیرا سارا یسعرو سعرن کہتے ہیں اشتعال دلانا، تو پھر ہم اس کو اشتعال دے دیں گے، اس کو بڑکا دیں گے، زیادہ کر دیں گے، آگ کو تیز کر دیں گے، اور یہ بھی کلمہ سعیر فعیل ان کے وزن پر، یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، پھر ٹھنڈی بھی نہیں ہوگی۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے گونگے اور بہرے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کی حالت یہ ہوگی، اندھے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے اور بہرے بھی ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی اس آگ میں دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے، اور اب فعیل ان کے وزن پہ کہہ دیا ہے، اور جب فعیل ان کے وزن پہ کہہ دیا اس کے بعد اسے ٹھنڈا ہونا بھی نہیں۔ ذالک جزاؤہم، ذالک وہ ہے، جزاؤہم ان کی جزا، ان کا بدلہ، ان کا معاوضہ، ان کا صلہ، ان کا جزا ہے، ان کا بدلہ ہے، بِأَنَّهُمْ بے کہ انہم انا بے شک ہم ان کے، یہ بے یہاں پر سببیہ ہے، یہ ان کی جزا ہے، بدلہ ہے، اس سبب انا بے شک ہم، بے شک وہ لوگ، کفروا انہوں نے کفر کیا، ان کے کفر کے سبب ان کو یہ سزا مل رہی ہے۔ بِآیاتنا بے کے متعلق آیاتنا،
بے کے ایک معنی کے متعلق ہے، بے آیاتنا پہلے میں بے کے معنی سبب آئے تھے، بی انہم اس سبب بے شک کہ وہ کفر انہوں نے کفر کیا، یہاں پر با کے معنی کے متعلق، بی آیاتنا ہماری آیات کے متعلق، وقالو وہ اور قالو اور انہوں نے کہا، قالا اس ایک مذکر نے کہا اور واو جمع کی علامت لگ گئی، قالو ان سب نے کہا، وقالو اذا، اذا سے پہلے حمزہ لگ گیا، ہم نے پڑھا تھا اگر اصل کلمے سے پہلے حمزہ کا اضافہ ہو جائے تو یہ سوال کے لیے ہوتا ہے، کیا، اذا جب، کن کا مطلب ہونا اور نا متکلم کے لیے آتا ہے، ہم سب ہو جائیں گے اذامن ہڈی ہڈی، یعنی جب ہم مر جائیں گے اور گوشت ختم ہو جائے گا اور ہم ہڈیاں رہ جائیں گے، ہڈی ہڈی ہو جائیں گے، وَرُفَاتًا، رفاتن کہتے ہیں چورا چورا، ریزہ ریزہ، رفتا یرفتو رفتن کہتے ہیں جس کو کوٹ کر توڑ دیا گیا ہو، وہ چورا سا جو بن جاتا ہے، وہ جب ہم وہ حالت ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیا، پھر سوال کے لیے آ گیا، انا بے شک ہم، یہ انا پلس نا سے مل کر بنا ہے، انا کا مطلب بے شک، نا ہم، انا لمبعوثون کہ ہم پھر مبعوث کر دیے جائیں گے سارے، وہ جمع کی علامت ہے، خلقن ایک تخلیق میں، جدیدہ جدید ہمیں دوبارہ بنا دیا جائے گا، جب ہم ہڈی ہڈی ہو جائیں گے پھر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اس وقت ہمیں دوبارہ ایک نئی تخلیق میں بدل دیا جائے گا، کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کے رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ اولم یرون اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، اولم او یا لم، اولم کیا، اولم کیا نہیں، یرو را انہوں نے دیکھا، یرو وہ دیکھتا ہے، یہ دیکھے گا، لم کی وجہ سے یا ختم ہوگی، وہ الف جمع کی لم ہے، اصل میں کلمہ تھا را یرا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، لم کی وجہ سے ترجمہ بھی ماضی میں کریں گے، اولم یرا کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، الذی وہ ہستی ہے، خالقہ جس نے تخلیق کیا ہے، سماوات والارض، اور اس بات کو چونکہ وہ مانتے تھے اس لیے اللہ یہاں پہ یہ بات کہہ رہے، زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، قادرن وہ قادر ہے، اس کی قدرت ہے، یہ اس کی یہ طاقت ہے، اللہ اس پر، ان یخلق کہ وہ تخلیق کرے، ان کے یخلق کہ وہ تخلیق کرے، مثلہم ان جیسا، وجعل اور بنائے، لہم ان کے لیے، اجلن، اجل کہتے ہیں مدت مقرر، ان کو پیدا کرے اور ان کو ان کے لیے ایک مدت مقرر کرے، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، فابا الظالمون الا کفورا، فابا تو انہوں نے انکار کر دیا، ظالمون الا کفورا، یہاں پر بھی دیکھیے اللہ فرماتے ہیں کیا ان کو یہ نہ سوجا، اولم یرو کیا انہیں عقل میں یہ بات نہیں آتی، کیا انہیں یہ سوجا نہیں ہے، کہ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی، جس خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اتنا بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، چاند سورج ستارے سب کچھ پیدا کر دیا، ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے، تمہیں دوبارہ وہ جو مٹی بن گئے ہوں گے دوبارہ پیدا کرنے کی، پہلے پیدا کیا تھا اب بھی پیدا کر لے گا، اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، حشر کے اندر اکٹھے تو ہونا ہے نا، اس کا آنا بھی یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے، وہ اس بات پہ پختہ ہو گیا کہ ہم نے کفر ہی کرنا ہے، ہم نے انکار ہی کرنا، وہ اس پہ پکے ہو گئے ہیں، فابا
تو انکار پہ پکے ہو گئے ظالمون الا کفور کہ وہ کفر ہی کریں گے۔ قل کہہ دیجئے، آیت نمبر 100، لو اگر انتم تم سب لوگ تملکون ملکیت اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تم ملکیت رکھتے ہو خزانوں کی، خزائن رحمت کے خزانوں کی، ربی میرے رب کی۔ قل لو انتم تملکون، اگر تمہارے پاس یہ ملکیت میں ہوتے اللہ کی رحمت کے خزانے، میرے رب کے رحمت کے خزانے، اذن تو تب تو لا امسکتم، لام یقیناً کے لیے آ گیا، امسکا یمسکو امساکن کہتے ہیں چمٹ جانا، تو امسکتم تو چمٹ جاتے، خشیت انفاق کہیں یہ خرچی نہ ہو جائیں۔ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ تو بڑی رحمتیں کرتا ہے۔ تمہارے پاس یہ اللہ کی رحمت کے خزانے موجود ہوتے، تم چمٹ جاتے، تم کسی پر اپنی رحمت نہ کرتے کہ کہیں یہ میری رحمت خرچ ہی نہ ہو جائے، لیکن اللہ کو اس کا کوئی ڈر نہیں ہے، اس کے پاس ختم نہیں ہوتی، اس کی رحمتیں لا حساب ہے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ، وَقَانَ اور ہے، الْإِنسَانُ اور یہ انسان، قَتُورًا، قطرہ کہتے ہیں تنگ دل کو، جس کا دل تنگ ہو، بخیل کو کہتے ہیں، اور اس کو قطرہ یقترو، دھیما پڑ جانے والا، تنگ دل ہونا، لیکن اس کو فعول کے وزن پہ کہا ہے مبالغے کے ساتھ، پہلے بھی یہ کلمہ ہے فعول قطور، یعنی بہت ہی کنجوس انسان، تو انتہائی کنجوس واقعہ ہوا ہے، یہ رحمت نہ دیتا کسی کو کہ کہیں میری رحمت خرچ نہ ہو جائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، وَلَقَدْ وہ کے معنی اور، لقد یقیناً آتینا، جسے ہم عربی میں اردو میں عین اور توئے سے پڑھتے، عطا کر دیں، نہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، 9 کہتے ہیں 9 کو، واحد اثنین ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبع ثمانیہ اور 9 کہتے ہیں 9 کو، آیاتن 9 نشانیاں دی، 9 معجزات عطا کیے، بینات روشن نشانیاں دی، واضح معجزات عطا کیے، فاسأل بنی اسرائیل، پس اسأل تو سوال کر، پوچھ، بنی اسرائیل سے ذرا پوچھ تو صحیح، جب جاء آ گیا ہم ان کے پاس، فقال لہو، پس قالا کہا لہو اس کو فرعون نے، تو فرعون نے اس وقت اسے کہا، انا بے شک، انی میں، لا اظنک نہیں میرا نہیں خیال، لا یہاں پہ لام یقیناً کے لیے، اظن ظن کرنا، گمان کرنا اردو میں استعمال ہونے والا ہے، ظنّا اس نے گمان کیا، یظن وہ گمان کرتا ہے یا کرے گا، اظن میں گمان کرتا ہوں یا کروں گا، لا اظن یقیناً میں گمان کرتا ہوں، لا اظنک آپ کے متعلق، یا موسیٰ اے موسیٰ، مسحورا مفعول کے وزن پہ ہے، یعنی جادو کیا ہوا، آپ پہ سحر کیا ہوا ہے، آپ جادو زدہ ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کیں، یہ انہوں نے لمبی لائن دی تھی نا کہ یہ چیزیں کر کے دکھاؤ، یہ نشانیاں، یہ معجزے کر کے دکھاؤ تو پھر ہم مانیں گے، تو ہم نے 9 نشانیاں حضرت موسیٰ کو دی تھی۔ جب وہ سری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تھے، ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا کی جو سری طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب موسیٰ ان کے ہاں آئے تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے، نشانیوں کو مان کر ایمان نہیں لایا تھا بلکہ انہیں سحر زدہ کہہ دیا تھا۔
تو یہ ساری نشانیاں محمد آپ کو دے بھی دیں تو انہوں نے پھر بھی آپ کو نہیں مانا۔ آیت نمبر 102، قالا کہا، لقد علمت، لام یقیناً کے لیے، قد بھی یقیناً کے لیے، دونوں کو ملا بھی دیا ہے تو یقیناً ہی اس کے معنی ہوتے۔ لقد علمت، علمہ جانا، علمت تو نے جان لیا، ما انزلہ، ما جو انزلہ جو نازل کیا، ہاؤلائی وہ سب کے معنی کے لیے آتا ہے، الا سوائے اس کے رب السماواتی، رب پالنہار، رب السماوات زمین و آسمان کے رب نے، وہ اردی اور زمین کے، بصائر کہتے ہیں روشن نشانیوں، بصائر جو کہ بصیرت افروز نشانیوں کو کہتے ہیں، کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نہیں حاصل کی۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ، وَإِنِّي اور میں، لَأَظُنُّكَ یقیناً میں گمان کرتا ہوں، یا فرعون، میں گمان کرتا ہوں اے فرعون، یا فرعون مسبورا، یہ بھی مفعول ہی کے وزن پہ کہا گیا ہے، غارت کیا ہوا، ہلاک کیا ہوا۔ صبرا یصبرو صبوراً، غارت کیا، ہلاک کیا ہوا، اور اس کو مفعول کے وزن پہ کہہ دیا گیا ہے، یعنی اس میں مبالغہ ہے، تو بڑا ہی شامت زدہ انسان ہے، تو بڑا ہی تباہ حال انسان ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، پس ارادہ تو ارادہ کیا، یعنی فرعون نے ارادہ کیا، ان کے یستفزہم تو ان کے قدموں کو اکھاڑ دے، ڈرا دھمکا کے، گھبرا کے، کہ وہ ان کو قدموں کو اکھاڑ دے، من الارض ان کی زمین سے، مصر سے ان کو نکال دے۔ فاغرقناہ، اب دیکھیے، چاہا تو اس نے، بادشاہ بھی، طاقت بھی، سب کچھ اس کے پاس، قوت، سلطنت، سب کچھ اس کے پاس، چوکر ناکر فوجیں اس کے پاس، لیکن اس نے چاہا کہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو مجبور کرے، لیکن کیا ہوا؟ فَأَغْرَقْنَاهُ، ہم نے تو اس کو غرق کر دیا، وَمَن مَعَهُ، اور جتنے لوگ اس کے ساتھ ہیں ان کو بھی غرق کر دیا، جو اس کے حمایتی تھے ان کو غرق کر دیا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے اندر سے بھی لوگ جو اس کے حمایتی ہو گئے تھے ان کو بھی غرق کر دیا۔ قارون تو حضور کا، حضرت موسیٰ کا بھائی تھا، چچا زاد، خالہ زاد۔ وَأَغْرَقْنَا مَن مَعَهُ، تو اس کو تو زمین میں دھنسا دیا اللہ نے۔ وَمَن مَعَهُ جَمِيعًا، سارے کے سارے لوگوں کو پھر غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا، وہ کے معنی اور، قلنا اور ہم نے کہا، من بعدہ، من سے بعد ہی اس کے بعد، اور ہم نے اس کے بعد کہا، لی بنی اسرائیل، لام کے لیے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے کہا، اولاد یعقوب سے کہا، اسکنو، رہائش اختیار کرو، سکن کہتے ہیں مکان کو جہاں رہائش رکھی جائے، اسکنو، واو الف جمع کی علامت ہے، الارض زمین پر، اس زمین پر رہو، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ، پس اذا جب، جاء آ گیا، وعد الآخرہ، وعدہ الآخرہ آخرت کا، جب آخرت کا وعدہ آ گیا، وعد کا کلمہ نکرہ ہے، الآخرہ کلمہ معرفہ، تو کا کے کی کا اضافہ کریں گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب آ گیا آخرت کا وعدہ، جئنا بکم، جاء یجی کہتے آنا، لے آنا، جئنا ہم لے آئیں گے، بکم تمہارے پاس، لفیفا، لفا یا لفو، لف کر کے، کٹھا کر کے، لپیٹ کے، ہم ان سب کو لے آئیں گے تیرے پاس۔
یعنی آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، ان کے قدموں یہاں سے اکھاڑ دے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا اب تم زمین پر بسو۔ وہ تو غرق ہو کے ختم ہو گئے، اور دنیا میں بس کون رہا ہے؟ جن کو وہ نکالنا چاہتا تھا، ہم نے ان کا زمین پہ بسو۔ جس کے پیچھے اللہ ہو اس کو کون چکھے؟ اب تم زمین پر بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ ضرور لا حاضر کریں گے۔ پھر فرعون اور اس کی آل بھی سامنے کھڑی ہوگی، موسیٰ آپ بھی اور آپ کے ماننے والے بھی کھڑے ہوں گے۔ پھر پوچھیں گے بتاؤ کس نے کس کو وہاں سے نکالا تھا؟ پھر بتائیں، پوچھیں گے کون حق پر تھا؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن حکیم کے بارے میں دوبارہ کہا جا رہا ہے، واو کے معنی اور، بے کے ساتھ، الحق کی، حق کے ساتھ، انزلناہ ہم نے اس سے نازل کیا ہے۔ اس قرآن حکیم کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، وہ بالحق کی، اور حق کے ساتھ ہی نازل ہے، وہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے۔ یعنی اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ وہ اور ماں نہیں، یہاں ماں نافیہ ہے۔ ارسلناک ہم نے ارسال کیا ہے، کا آپ کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ارسال کیا ہم نے آپ کو الا سوائے کہ مبشرن بشارتیں دینے والا، جس کی حالت یہ ہو کہ وہ بشارتیں دیتا ہے، وَنَذِيرًا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ وہ ڈراتا ہے، تنبیہیں کرتا ہے۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے اس کے سوا کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دو، اور جو نہ مانے اسے متنبع کر دو، اسے ڈرا دو۔ وَقُرْآنًا، وہ کے معنی اور، قرآنًا فرقناہ، فرق یفرق کہتے ہیں پھاڑنا، آہستہ آہستہ الگ الگ کر کے بھیجا، ایک دم نہیں بھیجا، پھاڑ پھاڑ کے بھیجا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھیجا ہے۔ اور ویسے فرق کا ایک معنی یہ بولتے ہیں بالوں میں مانگ نکالنا، بالوں کے ادھر اور ادھر کرتے ہیں تو یہ بھی فرق کرتے ہیں ہم۔ اسی طرح پھاڑنا، الگ الگ کرنا، الگ الگ کر کے بھیجا ہے۔ وہ قرآنًا، اور قرآن کو فرقناہ، اسے الگ الگ کر کے بھیجا ہے، چند چند آیات کر کے بھیجا ہے، لِتَقْرَأَهُ تاکہ تو اس کو پڑھے، تاکہ تو اس کی تلاوت کرے، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر۔ کٹھا بھیجتے تو سب کی تلاوت نہیں ہو سکتی، جتنا جتنا بھیجتے گئے اتنا اتنا تو لوگوں کو پڑھ کے سناتا رہا۔ عَلَى مُقْسٍ، اسم فعل ہے، یہ اس میں فعل ہے رکنے کا عمل، ٹھہراؤ، عَلَى مُقْسٍ اس ٹھہراؤ پر، وَنَزَّلْنَاهُ اور ہم نے نازل کیا ہے، تنزیلا، نزل ينزل تنزیلا، ٹکریوں کے اندر آہستہ آہستہ کر کے تنزیل کرنا، آہستہ آہستہ اتارنا، تدریج کے ساتھ اتارنا، بتدریج قرآن حکیم کو نازل کیا ہے۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، وَقُرْآنًا فَرَّقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ تاکہ تو ٹھہر ٹھہر کے اسے لوگوں کو سنائے، آہستہ آہستہ لوگوں کو سنائے، رک رک کر تو ان لوگوں کو سنائے۔ اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج نازل کیا ہے، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا اور اسے بتدریج نازل کیا ہے۔ اور آیت نمبر 107، قُلْ آمِنُوا بِهِ، قل کہہ دیجئے، آمنوا ایمان لے آؤ، بِهِ اس پر، او لا تؤمنوا یا ایمان نہ لاؤ۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے
تم اس پر ایمان لاؤ یا اسے نہ مانو۔ ان الذین، انا بے شک، الذین وہ تمام لوگ، اوتوا العلم جنہیں عطا کیا گیا ہے، جنہیں اللہ نے عطا کر دیا ہے، العلم علم، من قبل ہی پہلے بھی، اذا یتلا علیہم، اذا جب، یتلا تلاوت کیا جاتا ہے، اذا یتلا علیہم یخرون، خرّ یخرو کہتے ہیں اوندے منہ گر پڑنا، للاسکانی، للاسکان، دکن کہتے ہیں ٹھوڑی کو، دال قاف نون سے نکلے گا، اور اسی کے لیے یہ بھی زال کے ساتھ بھی کلمہ بولا جاتا ہے، للاسکانی، دکن کی جمع ہے اسکان، دکن کی جمع اتقان، یہ وہی کلمہ ہے، داڑھی کے بل، سجدن، داڑھی کے بل یعنی وہ سجدن حالت سجدہ میں۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، اس سے پہلے، انہیں جب سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، اور وَيَقُولُونَ، اور پکار اٹھتے ہیں، کہتے ہیں یا کہیں گے، وہ پکار اٹھتے ہیں، سبحان ربنا، سبحان ہے، پاک ہے ہمارا رب، ہر عیب، ہر خامی، ہر کمی سے پاک ہے، سبحان ربنا، ہمارا پروردگار، ان کانا، ان اگر، کانا ہے، وعد ربنا، وعد ربنا، ہمارے رب کا وعدہ، لمفعولا، وہ تو مفعول کہتے ہیں جو ہو کے رہنے والا ہو، لام یقیناً کے لیے، اس پر عمل تو ہو کے رہنا ہے۔ پاک ہے ہمارا، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی ہے، اس کا وعدہ تو پورا مفعول ہے، وہ تو ہو کے رہنے والا ہے۔ وَيَخِرُّونَ، وَيَخِرُّونَ، وَخَرَّ يَخِرُّ، اوندے منہ گر پڑتے ہیں، لِلْأَذْقَانِ، اپنی داڑھیوں کے بل، یبکون، بکا، یبکی، بکا ان کہتے ہیں رونے کو، بکا وہ رویا، یبکی وہ روتا ہے یا روئے گا، یبکون وہ سب روتے ہیں یا روں گے، اور یبکی کی جو چھٹی یہ ہے وہ نون لگنے کی وجہ سے وہ حذف ہو گئی، یبکون وہ روتے ہیں، وَيَزِيدُ خُشُوعًا، اور ان کے خشوع و خضوع میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، وہ منہ کے بل گر جاتے ہیں، داڑھیوں کے بل گر جاتے ہیں، ٹھوڑی کے اوپر گر جاتے ہیں، اور سن کر ان کے خشوع اور بڑھ جاتا ہے، یبکون وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور اس کو سن کر وہ پھر ان کا خشوع و خضوع اور بڑھ جاتا ہے۔ آیت نمبر 110، قُلْ ادعوا اللہ، قل کہہ دیجئے، ادعو پکارو، اللہ اللہ کو، اور ادعو یا پکارو الرحمن، رحمان کو، اللہ کو پکارو یا رحمان کو۔ اللہ کا کلمہ تو عرب جانتے تھے، رحمان سے منہ چڑھاتے تھے کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے سنا نہیں تھا، لیکن یہاں اللہ حکم دے رہے ہیں تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو، ایامن تدعو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، این کسی سے بھی، ماں جو، تدعو تم پکارو، این کسی نام سے بھی پکارو، ماں جو، تدعو تم پکارو سب، فَلَهُ فا کا پس مطلب پس، لہو اس کے لیے، الاسماء الحسنى سارے اچھے نام اسی کے ہیں، تم کسی نام سے بھی پکارو۔ این ای شیئن کیا چیز ہم عربی میں کہتے ہیں، این کسی بھی، ماں جو، تدعو تم کسی نام سے بھی پکارو، فَلَهُ اس کے لیے، الاسماء الحسنى سارے اچھے نام اسی کے ہیں، وَلَا تَجْهَرْ بِالصَّلَاتِكَ، وہ اور لا نہیں، تجہر تے تم کے لیے آگے جاہرہ کہتے ہیں آواز کا بلند کرنا،
جس طرح جہری نمازیں ہوتی ہیں جس میں امام اپنی آواز بلند کرتا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں یہ جہری نماز ہے۔ جہر کا مطلب ہے آواز کا بلند کر، تم کے لیے ولا تجہر، نہ تو بلند کر بالصلاۃ کا اپنی نماز میں آواز کو، ولا تخافت اور نہ ہی اتنا خفیہ رکھ، خفت یخفت خفوتاً یعنی خفیہ رکھنا، آواز کو پوشیدہ رکھنا، اتنا پوشیدہ بھی نہ رکھ، اتنا آہستہ بھی نہ رکھ، بہا اس کے ساتھ، وابتغی اور چاہ تو بین ذالک سبیلا ان دونوں کے درمیان۔ یہ حکم تھا کہ چونکہ رحمان کا نام آئے نماز کے اندر تو وہ لڑنے لگ جاتے تھے، گالیاں دیتے تھے، تو اللہ نے اس وقت انہیں موقع پہ منع کیا اور قوم کو بھی بتا دے کہ آئندہ بھی کبھی حالات ایسے ہو جائیں تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا نام رحمان کے ساتھ ہی پکارو، کئی لوگ تمہیں گالیاں نہ دینے لگے، نہیں، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، آہستہ پکار لو۔ لیکن اب جہاں پر ایسے مکے والے حالات نہ ہوں تو پھر رحمان ہی کہہ کے پکارو۔ وقل اور کہہ دیجئے، بلکہ ترجمہ کر لیتے ہیں، اے نبی ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں۔ اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے، دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو، اور کہیے تعریف ہے اس خدا کی جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، وقل الحمد للہ، اور کہیے ساری تعریفیں اور تعریف کی تمام اقسام اور تمام انواع اللہ ہی کے لیے ہیں، کیونکہ الف لام برائے جنس آیا ہے، حمد کی ساری جنس کے لیے، کہیں پر کسی کے لیے مربوبیت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ الذی لم یتخذ، جس نے نہیں پکڑا، اتخذ یتخذ کہتے ہیں پکڑنے کو، لینے کو، لم یتخذ، لم نفی کرتا ہے ماضی میں، مضارع سے پہلے ہے لیکن ترجمہ ہم ماضی میں کریں، جس نے نہیں لیا والدن کوئی بیٹا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اور نہیں ہے اس کے لیے، لم نفی کے لیے آ گیا، یکن ہونا وہ ہوتا ہے یا ہوگا، لیکن لم یکن نہیں ہے اس کے لیے، ماضی میں ترجمہ کریں گے، لہو اس کے لیے، شریکن کوئی شریک، فی الملک کی پوری سلطنت میں، اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں، اس کے ملک میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اور نہیں ہے کوئی اس کا، ولی کوئی ولی، من الذل عاجزی میں، یعنی اور اس کی بڑائی بیان کرنے میں، یعنی نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتیبان ہو، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ولی، اس کا کوئی ولی نہیں ہے، اس کا کوئی کارساز نہیں ہے، من الذل کہ وہ عاجز ہے، نہیں وہ عاجز ہے ہی نہیں، اس کا کوئی ولی ہے ہی نہیں، ولی تو اس کا آئے گا جو عاجزی پہ آ جائے گا۔ وَكَبِّرْهُ، کبر تو اس کی بڑائی بیان کر، کبر اس کی بڑائی بیان کر، تکبیرہ، جس طرح میں نے پہلے کہا نا کہ اگر اسی کلمے کو دوبارہ جملے میں لایا جائے اس حالت میں کہ دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ کیا جائے تو اس فعل کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ وَكَبِّرْهُ تو معنی ہو گئے، تو اس کی بڑائی بیان کر، تکبیرہ جس طرح کے بڑائی بیان کرنے کا حق ہوتا ہے، یعنی کمال درجے کی اس کی بڑائی بیان کر، اور کہیے تعریف اس خدا کی ہے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتیبان اور کوئی ولی ہو، اس کا کوئی ولی نہیں ہے کیونکہ وہ عاجز نہیں، اور اس کی بڑائی بیان کرو اور کمال درجے کی بڑائی بیان کرو، اس طرح کی بڑائی کہ جس طرح بڑائی کے بیان کرنے کا حق ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام